السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ لوگوں کا لاسٹ ویک اچھا گزرا ہوگا. ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب ہم اپنا آج کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین. ہم کچھ دعائیں بھی کر رہے تھے تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہم وفقنی لما تحب وترضی. اور ہم نے یہ دعا بھی شروع کی تھی سسٹر رغبت نے آپ لوگوں کے ساتھ میں سیکھی تھی ہم نے یہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین. تو ہم لوگ کچھ عرصے پہلے ہم لوگ یہ کر رہے تھے حی علی صلاح کا ٹاپک, اور بیسیکلی ہمارا یہ ٹاپک ویسے کمپلیٹ ہو چکا ہے. یعنی یہ جو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, وطر وغیرہ, ہم نے یہ سب ہم نے بات کر لی تھی. تو بس اس کے چھوٹی چھوٹی کچھ ٹاپکس ہیں وہ کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ریویو بھی کر لیں گے ایک دفعہ نا, پوری نماز کا طریقہ. تو آج ہم ایک اس کے متعلق نماز سے متعلق کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے نماز سیکھ لی نا, ہم نے پوری نماز کا طریقہ سیکھ لیا, ہم نے کب پڑھنا چاہیے, کتنی رکعتیں ہیں, کیا ٹائم ہے, سب کچھ ہم نے سیکھ لیا. تو اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ کس درجے پہ ہے نا, یعنی کس طرح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے ایک تو سب سے پہلے سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے فضیلہ, یعنی فضیلت والی نماز, ٹائم آف ایکسلنس. اس کے وقت پر, اس کے اول وقت پہ پڑھ لی جائے, اس کو بہترین طریقے سے, اس کی تمام کنڈیشنز کے ساتھ نا, جیسے بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح سے پڑھ لی جائے. پھر یہ کہ اختیار یعنی ٹائم آف چوائس, جو ہم نے نماز کے ٹائم دیکھے تھے, اوقات دیکھے تھے ہر نماز کے, تو وہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ ملتا ہے نا کہ اس وقت سے اس وقت تک اس نماز کا ٹائم ہے. تو وہ اختیار ہے آپ کو کہ آپ نماز اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا آپ وہ اختیار والا یعنی ایک جو وہ چوائس ہے وہ لیتے ہیں آپ. پھر یہ کہ جواز, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یعنی ایکسیپٹیبل, یعنی بعض اوقات واقعی میں یعنی ہمارے ساتھ میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ہم فضیلت والی نماز نہیں پڑھ پاتے. تو وہ پھر یعنی ایک جائز چیز ہوتی ہے, وہ اس کا ایک جواز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم سب کے یعنی جو ہم حالات ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے. تو وچ از فائن, کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اور پھر دوسری جو ہے مکروہ, تو مکروہ یعنی ڈس لائک, یعنی بالکل جیسے نا یعنی ایک بالکل لوور لیول پہ, اور ایک ایسے طریقے پہ کہ جیسے ایک خدا نخواستہ نماز کا بوجھ جیسے اتار کے پھینکا ہو, اس طرح کی نماز پڑھی کہ بس یعنی بالکل آخری وقت میں اٹھے اور نماز کا وقت بالکل جانے والا ہے, اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ 4 سجدے کر کے جو ہے نا وہ نماز اپنی ختم کر لی. تو اور یہ نہیں کہ کبھی کبھی, بلکہ یہ ایک عادتاً جو ہے وہ اس طرح سے اس کو کیا جائے یعنی ریگولر بیسس پہ, تو یعنی وہ پھر پسندیدہ نہیں ہے, رائٹ. تو یہ طریقہ نہ ہو ہمارا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. پھر یہ کہ عذر یعنی ایکسکیوزڈ, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی کوئی انسان چھوٹا رہ جاتا ہے, خاص طور سے فجر کی نماز کے لیے ہوتا ہے, یا اگر دوپہر میں قیلولہ کیا کسی نے نیپ لی تو وہ اس میں پھر وہ عصر کے لیے نہیں اٹھ سکے, عصر چھوٹ گئی. خاص طور سے ابھی جیسے ونٹر میں بڑی جلدی ہو جاتی ہے عصر, ظہر عصر مغرب بہت یعنی ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں گے کہ آ جاتی ہیں نمازیں, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہم بھول بھی جاتے ہیں نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ ایک نماز پڑھ کے اٹھے, آپ نے کہا چلو میں یہ کام کر لوں نا, تو آپ اس کام میں پھر اتنے محب ہوئے کہ اگلی نماز کا بھی وقت آپ کو اندازہ نہیں رہا. اور اسپیشلی اگین پھر میں یہ کہوں گی کہ جب دن چھوٹے ہوتے تو خاص طور سے ہمیں اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ظاہر ہے اگر وہ واقعی میں کوئی ایکسکیوز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے, نہیں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فضیلت والی نماز پڑھیں انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ بہت دیر ہو گئی نا, تو اب تو بس اب نماز تو پڑھنے کا کیا فائدہ, اٹس ٹو لیٹ. تو ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے, تو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ
جس نے ایک رکعت بھی صبح کی نماز کی پالی. فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ فجر کا یعنی سن رائز جو ہے وہ بالکل اب 2-4 منٹ رہ گئے ہیں نا, اب تو میں نے کیا پڑھنا نماز, اب تو میں ایسا ہے کہ اب میں بعد ہی میں پڑھوں. تو نہیں, آپ ایک رکعت بھی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ صبح کی نماز فجر کی نماز سے ایک رکعت بھی آپ پالیں گے. ایک رکعت کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ میرے خیال سے 1 منٹ میں ہو جاتی ہے نا, اور اراؤنڈ دیٹ. اگر آپ اطمینان سے بھی پڑھیں اور صرف فرض کے لیول پہ پڑھیں آپ, ظاہر ہے جب آپ جلدی میں وقت جا رہا ہے تو آپ وہ مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ آپ ایڈ نہیں کر پائیں گے. آپ فرض کے لیول پہ جو کہ ہم نے سیکھی تھی کہ یہ فرض ہے کرنا, تو اس لیول پہ اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کی ہو جائے گی نماز, وہ اطمینان سے بھی ہوگی اور یعنی ہو بھی جائے گی آپ کی. تو آپ ایک رکعت بھی اگر اس ٹائم کے اندر پا لیا تو آپ نے سمجھے کہ وہ نماز پا لی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے عصر کے لیے, عصر کا ٹائم جا رہا تھا اور مغرب ہونے والی ہے, کیونکہ یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں نا جو اینڈ آف دا ڈیز میں ہوتی ہیں, یعنی بگننگ اینڈ اینڈ آف دا ڈے میں, تو یہ ذرا وہ تھوڑی سی چیلنجنگ بھی ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں مغرب بالکل جیسے سورج تو اب ڈھل رہا ہے نا بالکل, تو اب میں کیا نماز پڑھوں, اب تو دیر ہو گئی بہت. تو اگر آپ دیکھیں کہ سن سیٹ سے اتنا ٹائم باقی ہے, مغرب میں اتنا ٹائم باقی ہے کہ ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے, تو اس میں آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے. بے شک اس میں پھر وہ مغرب کا وقت داخل ہو بھی جائے, لیکن کیونکہ آپ نے شروع کیا تھا نماز اپنی پہلے, اس کو پھر آپ کنٹینیو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ کہ کتنی یعنی ہمارے لیے سہولتیں ہیں نا, کہ وہ قبول کر لیتا ہے. اور اس سے ہمیں پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کے بہانے کریں اور نمازوں کو ہم اس طرح سے چھوڑ دیں. تو بس کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے ہم نماز کو ضرور قائم کریں, اور اس کا جو فرض ہے اس کو ضرور کم سے کم فرض تو ضرور ادا کر لینا. تو اچھا, اب یہ جو ہم نے بات ہم کرتے ہیں کہ یعنی مکروہ کون سے اوقات ہیں اور کب ہم ایسے وقت ہیں جو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اچھا تو اس میں جو ہے نا وہ اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے. ایک تو یہ ٹائم اسپیسیفک, وقت کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو وقت کے حساب سے کیا ہے کہ فزیکل لوکیشن آف دا سن, یعنی جو سورج کی جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے. تو طلوع الشمس جو ہم جانتے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو سن ورشپرز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ مطلب وہ عبادت کرتے ہیں, تو یہ ان کی عبادت کا وقت ہے, تو ہم ان کے ساتھ میں ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو, رائٹ. تو اس وجہ سے ہم اس ٹائم پہ نہیں پڑھتے. پھر یہ کہ ٹائم آف استوا, یعنی کہ جب سورج اپنی پوری عروج پہ ہوتا ہے, سن ایٹ اٹس زینت, رائٹ. تو اور یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت رہتا ہے. تو جب پورے یعنی اپنے عروج پہ ہے, بالکل آپ سمجھیں مڈ پوائنٹ پہ اپنے پہنچا ہوا ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آن لائن آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میریڈین, جو سورج کا جو میریڈین ہے وہ میریڈین ٹائم وہ بتاتا ہے, وہ پورا ایک گراف دکھاتا ہے. آپ سن اینڈ مون ٹائمز, آپ جو آپ کی لوکیشن ہے اس کے حساب سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کے حصے میں علاقے کا وہ نکال دے گا, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا گراف بنا ہوتا ہے کہ سورج اوپر جا رہا ہے, اور پھر وہ پیک کا ٹائم وہ بتاتا ہے میریڈین ٹائم. وہ ٹائم پہ اس کے آگے پیچھے مطلب آپ سمجھ لیں کہ 10 منٹ کا تقریباً وہ وقت ہے, تو اس وقت آپ نہ پڑھیں, یعنی وہ مکروہ وقت ہے. اور پھر غروب الشمس, یعنی کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے, رائٹ, تو ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت بھی اسی طرح جیسے سورج کے پجاریوں کا وقت ہے, وہ اس ٹائم پہ بھی وہ عبادت کرتے ہیں, تو ان سے الگ ہونے کے لیے. تو یہ 3 وقت ہیں جو سورج کے حساب سے آپ دیکھیں گے, اور ان ٹائموں پہ ان اوقات میں نماز پڑھنا یعنی عمومی طور پہ بات ہو رہی ہے, وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب صلاح اسپیسیفک کون کون سی نمازوں کے حساب سے نا, تو with regards to the performance of the referred salah by a person, یعنی کہ جیسے اگر کسی نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے, یہ نماز کے ادا کرنے کے حساب سے. ٹھیک ہے, کسی انسان نے فجر کا وقت تو بہت لمبا ہوتا ہے, تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے نا, 1 آور پلس کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. تو اگر کسی نے نماز فجر کی ادا کر لی, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی چاہتا ہے تو وہ فجر کو اپنے بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کے الاؤڈ ٹائم ہے اس کے اندر. لیکن اب یہ ہے کہ وقت تو فجر کا باقی ہے, لیکن اس نے نماز جو ہے نا فجر کی ادا کر لی ہے پہلے ہی. اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ اب کوئی سپرگیٹری نمازیں ہیں وہ اس میں سے کوئی ادا نہ کرے, یعنی جد نوافل وغیرہ اس طرح کی کوئی نماز اس وقت تک ادا نہ کرے جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے, یعنی سورج اچھی طرح نکلنا ہے. اس میں جو ایک ایکسیپشن, اسپیشل ایکسیپشن ہے وہ ہے فجر کی سنت کا. ٹھیک ہے,
کہ اگر فرض کریں کہ ٹائم تو بہت ہوتا ہے فجر کا، لیکن اب مسجد میں یا جماعت میں، آپ گھر میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ اذان ہو کے نماز قائم ہو گئی، مطلب یہ کہ نماز اب فرض نماز فجر کی شروع ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، تو اب ایک بندہ جو ہے وہ وضو بنا کے آیا، اب اس کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ وہ سنت پڑھے، اور وہ سنت پڑھتا ہے تو اس کی جماعت کی نماز نکل جاتی ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ جو جماعت ہے فرض نماز کی اس کو جوائن کر لے، اس کا فرض ادا کر لے، اور سنتیں جو رہ گئی تھی فجر کی وہ اس کے بعد وہ ادا کر سکتا ہے، گیون دیٹ کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہے، ابھی آپ کا ٹائم فجر کا باقی ہے، تو یہ انسان جو یہ کر سکتا ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کر دے، کیونکہ فجر کی سنتیں ہم جانتے ہیں کہ وہ یعنی واجب کے درجے پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوڑا، اور فجر کی سنتوں کا ایسا ہے کہ وہ چھوٹ جاتی ہے، فرض کرے کوئی سوتا رہ گیا، اس کی آنکھ کھلی جب سورج نکل چکا تھا، تو اب اس کو صرف فرض ادا نہیں کرنا ہے، اس کو فجر کی سنتیں بھی ادا کرنی ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی اور کوئی فرض نماز مس ہوتی ہے تو آپ اس کی سنتوں کی قضا ادا نہیں کرتے، ہے نا، ظہر عصر کسی کی بھی نماز، جو نماز اگر آپ کی چھوٹ جاتی ہے کسی بھی ویلڈ ریزن سے، تو اس کی جو آپ قضا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سنتوں کی قضا نہیں پڑھتے، لیکن فجر کی سنتوں کی قضا ہے، مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عصر، جس طرح فجر کی بات ہے اسی طرح عصر کی بھی بالکل ویسے ہی معاملہ آپ عصر کی نماز کا بھی رکھ لیں کہ عصر کا ٹائم تو کافی باقی ہے، لیکن اس بندے نے اب وہ نماز عصر کی ادا کر لی، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہی ہے جیسے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اگر جو ہے اس نے یعنی عصر کا وقت ابھی باقی ہے، مغرب کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، یہاں پہ بھی ایکسیپشن اس طرح سے ہے کہ فرض کریں کہ کسی کی ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھیں، ہم جانتے ہیں نا کہ وہ جو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں وہ اگر انسان 12 رکعتیں ہیں پورے دن میں وہ اگر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ بھئی وہ اس کی چھوٹ گئی تھی سنتیں، اور وہ کہہ رہا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی لیکن جماعت کے ساتھ کیونکہ پڑھنی تھی تو پڑھ لی، اب یہ ہے کہ وہ ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، تو وہ چاہے تو وہ اس ٹائم میں ادا کر سکتا ہے، چاہے اسے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس میں بھی یہی دیکھنا ہے کہ عصر کا وقت ابھی باقی تھا، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اٹس ناٹ سن سیٹنگ ٹائم آف سن ٹو سیٹ۔ تو اس طرح سے یعنی ایکسیپشنز، دیکھیے کوئی بھی رول ہوتا ہے نا، اس میں ایک رول کو اس کو ضرور یاد رکھیے کہ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز کی باتیں کی ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہ بھی مکروہ کے ہے، حرام کے درجے پہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں نا کہ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگ بالکل جیسے نا اس کو حرام کے درجے پہ لے جاتے ہیں کہ اتنا ہم اس سے دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ بھئی ایسا کر لیا تو جیسے پتہ نہیں کوئی حرام ہو کی بات ہوگی، یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ نہیں پڑھنی چاہیے، جو میں نے آپ کو ریزنز بتایا اس کی وجہ سے۔ لیکن اگر کچھ مجبوری آ جاتی ہے، کوئی ریزن آ جاتا ہے، تو وہ جو ریزن کی جو نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اب ریزن کی نماز کیا تھی کہ آپ کی وہ سنتیں چھوٹ گئی تھی تو آپ نے سنتیں پڑھی فجر کی، اسی طرح سے آپ کو ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھی تو وہ آپ نے پڑھ لی، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، کسی کو اگر ایسا وقت ایسے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھئی وہ نماز جنازہ پڑھ، بعض اوقات مجبوری ہو جاتی ہے، ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ہی کرنا پڑتا ہے، تو نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسی طرح سے تحیۃ المسجد، اب لوگ مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، پہلے سے چلے گئے اور اذان بھی ہو گئی چاہے، لیکن یہ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک مغرب کی نماز نہیں ادا کریں گے ہم کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں ہے، ایکسیپشن یہ ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، وہ آپ تحیۃ المسجد مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ریزن ہے نا اس کو دیکھنا ہے ہمیں کہ اگر ریزن ہے تو وہ پھر وہاں پہ ایکسیپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کوئی ریزن ہے، تو وہ پھر ایکسیپشنز وہاں پہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، ہمارا وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ باقی پھر ہم نیکسٹ ویک اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میں سسٹر سعدیہ سے کہوں گی کہ وہ اپنا تجوید کا لیسن انشاءاللہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟
میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر اکٹھے ہو کر کچھ سیکھنے کا موقع دیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح اپنے کلام سے جوڑے رکھے اور اس کلام کو سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو پچھلے کچھ ہفتوں سے مجھے آپ کے ساتھ لائیو سیشن کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنا پچھلا سب لیسن بھول چکے ہیں؟ ایسا تو امید ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور آپ نے میرے بغیر بھی اپنی تجوید کی پریکٹس جاری رکھی ہوگی، اور اپنے رولز جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے تجوید کے، وہ نوٹس کو ریویو کیا ہوگا۔ تو ہم لوگ اپنے تجوید کے لیسن میں صفات کا ٹاپک چل رہا تھا ہمارا، جب ہم پہلے پڑھ رہے تھے صفات کا ٹاپک چل رہا تھا۔ ہم نے سیکھا تھا کہ صفات دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ پھر ہم نے اور ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ صفات لازمہ کی دو حصوں میں ہم نے صفات لازمہ کو کیٹیگرائز کیا تھا، صفات لازمہ with opposites and without opposites۔ with qualities with opposite ہم نے دیکھ لی تھی، ہمز، جہار، شدہ، رخاوہ، استعالہ، استفعال، اطباق، انفتاح اور اضلاق اسمات، ان کو ہم ڈیٹیل میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا جو صفات وداؤٹ اپوزٹ، جن کی کوئی اپوزٹ نہیں ہوتی، یعنی صفات غیر متضادہ۔ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا، ہم نے اس میں صفیر کر لیا تھا، اور قلقلہ، لین، انحراف اور تفشی۔ تو اب ہم اسی کو، ابھی ہمارے تھوڑا کچھ باقی رہتا ہے، لیکن آج جو ہے میں جتنی ہم نے 4 صفات پڑھ لی تھی انہی کو تھوڑا سا ریویو کریں گے، تاکہ جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی کلیئر ہو جائے کوئی نئی چیز سیکھنے سے پہلے۔ تو سب سے پہلی صفت جو تھی صفت غیر متضادہ میں، وہ صفیر تھی۔ صفیر ہے وسلنگ ساؤنڈ اور سیٹی کی طرح باریک آواز، اور یہ جو ہے زا، سین اور صاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور ان کو پڑھتے وقت جیسے سیٹی کسی آواز نکلتی ہے، جیسے از، اس، آس، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری صفت تھی قلقلہ۔ قلقلہ کے لفظی معنی جنبش دینا، حرکت دینا۔ اچھا، یہ جو ہے صفت ہر حال میں پائی جاتی ہے، صفت لازمہ ہے، اس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے ان کے لیٹرز تھے قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھا تھا کہ قلقلہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، قلقلہ کبریٰ اور صغریٰ، اور یہ جب ان پر جزم آتا ہے، ان لیٹرز پر، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 لیٹرز ایسے ہیں جب ان کے اوپر سکون آتا ہے یعنی جزم آتا ہے تو اس پر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے باؤنس بیک ہوتی ہے، واپس پلٹ کر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ جو تھی صفت وہ لین تھی۔ لین کے لغوی معنی نرم ہونا، آسان ہونا، اور ان حروف کو حروف لینہ کہتے ہیں، اور یہ واو اور یا ساکن سے پہلے اگر فتحہ آ جائے تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انحراف۔ انحراف جو ہے منحرف ہونے سے ہے، پلٹ جانا، لوٹنا، اور ان حروف، اس کے جو لیٹرز ہیں وہ لام اور را میں انحراف کی صفت پائی جاتی ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی اس زبان جو ہے مخرج پر رکتی نہیں ہے، بس جو ہے پلٹ جاتی ہے۔ لام اور را اس کے لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تفشی۔ تفشی میں اسپریڈ ہونے کے میننگ پائے جاتے ہیں، مطلب پھیلنا، اور اس کا لیٹر صرف شین ہے۔ تو جب شین ہم ادا کرتے ہیں تو جو ہے ہوا جو ہے پورے منہ میں پھیل جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت۔ تو جیسے اش، اش، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کافی ڈیٹیل میں اس کو بتایا تھا، ہوپ فلی بس ایک یہ تو جسٹ کوئک ریویو تھا، تاکہ جو ہے ہم لوگ اس کو، اگر آپ میں سے کوئی اس کو بھول گیا ہو تو ایک ریویو کر لیں، آپ اپنے نوٹس نکال کے پڑھ لیں، دوبارہ سے اس کو ریویو کریں، اور نیکسٹ ویک کلاس کے لیے ریڈی رہیں تاکہ ہم نئی چیز سیکھ سکیں۔
تو اب اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. آج کے لیسن کے ریسائٹیشن دیکھتے ہیں. آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ البقرہ آیا نمبر 259 سے 264 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاك الله خيرا كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अब हम अपने तफसीर के लेसन की तरफ चलते हैं। तो एज यूजुअल हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपनी लास्ट वीक की आयत का। तो आयत नंबर 256 में हमने जो देखा वो ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे हाईलाइट करने की है, यानी जो आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो, यानी डिटेल में तो हमने लास्ट वीक देख लिया था, लेकिन इस पॉइंट को जरूर अंडरस्टैंड कर लें कि ये चीज जो है ना वो दीन के कबूल करने में है। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हक और बातिल, यानी जो सही और गलत, ये सारे तमाम रास्ते और तरीके अल्लाह ताला ने बिल्कुल खोल के क्लियरली बयान कर दिए हैं तमाम इंसानों के लिए, राइट। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को एक फ्री विल, आज़ादी भी दी है, एक महदूद आज़ादी है, लेकिन आज़ादी दी है कि वो चाहे तो जो सभी रास्ता अपने लिए अख्तियार करे। ये उसकी चॉइस है कि वो सही रास्ते को चूज करता है या गलत रास्ते को। तो यहाँ पे जो जबर और जबरदस्ती की बात है दीन में, वो ये है कि किसी को भी मजबूरन जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करने और उसको फॉलो करने पे के लिए नहीं किया जाएगा। यानी उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो जरूर इस्लाम को कबूल करे, इस्लाम के रास्ते पे चले। ठीक है, वो चाहे तो कोई और दीन के रास्ते पे चले, ये अल्लाह ताला ने उसको आजादी दी है। देन ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। तो ये जो है चॉइस वो इसमें है कि इस्लाम को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। जो इस्लाम जो एक दुरुस्त रास्ता है, सही रास्ता है। लेकिन जब इंसान अपनी चॉइस से सोच समझ के इस्लाम को कबूल कर लेता है, वो समझ के कि हाँ ये ही ठीक रास्ता है मेरे लिए, मेरी आखिरत के लिए भी, मेरी दुनिया के लिए भी, तो जब वो इंसान इस्लाम के को अपना दीन मान लेता है, वो कहता है कि हाँ मुझे इस्लाम कबूल है, मुझे अल्लाह की बंदगी कबूल है, तो इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब है सबमिशन। देन यू हैव टू सबमिट टू अल्लाह सुब्हानहू तआला। उसमें फिर आप ये नहीं कह सकता ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में हम पे जबरदस्ती ना करो। अब हमारी मर्जी कि हम इस्लाम में अल्लाह ताला के जो से अहकामात माने और जो दिल चाहे ना माने। यहाँ पे फिर चॉइस नहीं है, चॉइस है इस्लाम कबूल करने से पहले कि इस्लाम कबूल करो या नहीं करो। लेकिन जब एक दफा इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, तो अब फिर इसकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो सबमिशन की, जो आपने जिस चीज को आपने साइन अप किया है, जिसके लिए जिस चीज का आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं, तो फिर उस गवाही की वो शहादत देनी होगी आपको। हमको इस बात को यानी ओन अप करना पड़ेगा, और फिर हमें मुकम्मल सबमिशन अल्लाह ताला की करनी होगी। तो इस चीज को बिल्कुल हमें जहन में क्लियर करना चाहिए कि
دین میں جب داخل ہو گئے، اسلام میں جب داخل ہو گئے، تو پھر آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ سبمیشن ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر چوائس نہیں ہے کہ اب میں اللہ کے احکامات مانوں یا نہ مانوں، اور جو دل چاہے، جو احکام دل چاہے مانوں اور جو دل چاہے نہ مانوں. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ سبمیشن، جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم نے بات کر چکے ہیں ہم اس پہ، تو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس پہ، اور پھر یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشد یعنی ہدایت اور گمراہی سب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، تو اب پھر اس کے بعد انسان کی چوائس ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ لیتا ہے یا وہ گمراہی کا راستہ لیتا ہے. اور جب وہ ایک دفعہ ہدایت کے راستے کو سوچ سمجھ کے اس کو چوز کر لیتا ہے، تو پھر اس میں یہی ہے کہ اس کو اگر وہ کفر کا انکار کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے جیسا کہ اس پہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، جس کو کوئی یعنی اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی یعنی وہ اس قدر وہ ہے کہ اس کے لیے کوئی یعنی there is no break in it. تو یہ بہت ہی یعنی ایک مضبوط سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انسان ایک تھام لیتا ہے. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ آخر میں ریمائنڈ کرتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی سوچتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے، وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے اعمال کو بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آیت نمبر 257 دیکھی تھی کہ جب انسان اللہ کے دین کو پورے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مان لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا خوشخبری سناتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. کتنی بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں دوست ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے میرا بیسٹ فرینڈ، میرا دوست تو یہ ہے، وہ اس اسٹیٹس کا ہے، وہ تو اس ہائی پوزیشن پہ ہے، وہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے. کوئی دوست اللہ سے بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کا دوست ہو جائے پھر تو یعنی آپ سمجھے کہ یو آر گڈ ٹو گو، کہیں پہ بھی پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یعنی اتنی بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے کہ وہ پھر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، مایوسی کے اندھیروں سے اور جہنم کے اندھیروں سے، ہر طرح کے اندھیروں سے وہ نکالتا ہے اور اپنے نور کی طرف لاتا ہے، اپنے روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے. اور جو لوگ جو کفر کرتے ہیں پھر ان کی سٹرگلز ہیں. آپ کو ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے تو ایک چیلنجنگ رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا شروع سے ابن آدم کے ساتھ، کہ اس نے کفر کیا، وہ چاہتا ہے کہ ابن آدم کو بھی کفر کی طرف لے کے جائے. تو وہ شیطان اور اس کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ایمان والوں کو، یا جو بھی ہدایت کی طرف جانا چاہے. تو اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ اصحاب النار ہیں، وہ تو آگ کے ساتھی ہیں، ان کا انجام وہی ہوگا جو کفر کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ what choices do we make, right؟ تو یہ کوئی مذاق کی بات، کوئی ٹریویل بات نہیں ہے، یہ ہماری ایٹرنل لائف کا سوال ہے، اس کی یہ چیز ہے ہمارے داؤ پہ. تو اس لیے we have to be very mindful about that, making our choices. اس آیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ تھا نمرود کے ساتھ، رائٹ، تو اس میں جو ہے آپ دیکھیے کہ یعنی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتے، تو آگے پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہم دیکھیں گے کہ 3 ایگزامپلس کے ذریعے اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اور تو پہلی جو ایگزامپل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، جو ہم نے لاسٹ ویک دیکھا تھا کہ جو نمرود تھا، وہ اس نے اتنی بڑی کلیئر سائنس جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دکھائی اور اس کو پروف کیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا. اور یعنی وہ اپنے دل میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان گیا ہو، ریئلائز کر لیا ہو، لیکن اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا، اس نے ہدایت قبول نہیں کی. تو آیت نمبر 258 میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ کا ذکر ہوا. آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا، پھر اللہ کا جو ہے یہ قدرت کہ وہ مشرق سے نکال کے لاتا ہے سورج کو، مغرب پہ وہ غروب ہوتا ہے. یعنی اب کائنات میں انسان اپنے وجود میں جہاں بھی غور و فکر کرے تو وہ بہت کلیئرلی اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت، ان سب چیزوں میں اس کو نظر آئے گی اگر وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھے.
تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت نہیں لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اور جو لوگ ظالم ہیں, مطلب ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھ کے بھی قبول نہ کرے, تو وہ پھر ہدایت نہیں پاتے. تو اس میں جو ہے نا ہمیں آیت نمبر 258 میں ہم نے اللہ کی ایمان باللہ یعنی اس کا ذکر ہوا, اور پھر نیکسٹ آیا جو آج ہمارے لیسن میں ہے آیت نمبر 259, اس میں ایمان بالیوم الاخر یعنی قیامت کے دن پہ ایمان پہ بات ہو رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں مردوں کو یعنی ڈیڈ کو زندہ کرنے کا پروف ملتا ہے. تو پریویس آیا میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے صانع اور خالق ہونے کا پروف تھا, رب ہونے کا ثبوت تھا, اور اس آیت میں اللہ کی قدرت اور یہ بات کہ وہ ڈیڈ کو زندہ اور الائیو کرے گا اس کا ثبوت ہے. کہ جو ابھی ہم آگے واقعہ سنیں گے, اس واقعے میں آپ کو ایک سمرائز تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں, کہ اس آیت میں جو واقعہ ملتا ہے اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جس رب نے اس پرسن جس کا اس میں ذکر آئے گا اس کو اور اس کے ڈنکی کو 100 ایئرس کے بعد بھی دوبارہ الائیو کر دیا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوڈ اور ڈرنک کو اسپوائل بھی نہیں ہونے دیا 100 ایئرس تک. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی اللہ جو یہ کر سکتا ہے وہ ڈے آف ججمنٹ میں آل ہیومینٹی کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب وہ 100 ایئرس کے بعد کسی کو الائیو کر سکتا ہے تو تھاؤزینڈز آف ایئرس کے بعد بھی اس کے لیے زندہ کرنا کچھ ڈیفیکلٹ نہیں. تو اس آیت کو اب دیکھتے ہیں. او کالذی مر علی قریہ, یا مانند اس کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے, اور consider such an example as the one who passed by a township. تو جو آیت شروع ہو رہی او یعنی تو یہ جو ورڈ ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس کا کنیکشن پریویس آیا سے یا جو بات ابھی چل رہی ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی میننگ یہ ہے کہ کیا آپ نے پچھلے یعنی پریویس واقعے کی طرح اس شخص کے انسیڈنٹ پہ نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی یعنی ایک ٹاؤن سے گزرا. تو یہ پرسن کون تھا, اس کے بارے میں مختلف اوپینینز پائی جاتی ہیں, اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس کا نام عزیر تھا. تو بیسیکلی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات کہ وہ پرسن کون تھا اور وہ کون سا ٹاؤن تھا, تو اس بارے میں آپ دیکھیے کہ کوئی انفارمیشن ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا. کالذی مرہ, وہ اس شخص کے جو وہ گزرا ایک بستی پر. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں اس کا نام اور اس بستی کا نام یعنی سب مینشن کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے یہ انفارمیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ سے ہمارے لرن کرنے کے لیے کیا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر, یعنی جو ٹاؤن تھا وہ which had fallen into ruin. عروشیہ کو دیکھیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین را شین, اور عرش کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سایہ کرے, اور خاویہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے خا واو یا, اور یہ کسی بلڈنگ کے ویران ہو کے گر پڑنے کو کہتے ہیں. تو یعنی اس ٹاؤن میں کوئی رہتا نہیں تھا, وہ کھنڈر بنی ہوئی تھی. تو قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها, تو اس شخص نے کہا کہ کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے. Then he said, how will Allah bring this to life after his death? یعنی اللہ اس کی ویرانی کے بعد اس کو کیسے آباد کرے گا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کے ریزیڈنٹس بھی جو مر چکے ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو موت دے دی اللہ نے 100 سال اس کو, یعنی so Allah caused him to die for 100 years, یعنی اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر اس نے اٹھایا اسے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. Then he revived him. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے رہے تم, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ said, how long have you remained, یعنی what do you think, how long you have been here. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پرسن سے پوچھا تھا کہ یعنی وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مار دیا تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوچھی.
قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ ٹھہرا رہا میں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، یعنی the man said I have remained a day or part of a day. تو علماء کہتے ہیں کہ اس پرسن نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ارلی پارٹ آف دا ڈے میں موت دی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تھی تو وہ دن کا کوئی وقت تھا، ارلی ڈے تھا، اور لیٹر پارٹ آف دا ڈے یعنی دن کے آخری حصے میں اسے دوبارہ زندہ کیا تھا. تو وہی سمجھا کہ یعنی ابھی ایک دن ہی گزرا ہوگا، تو اس لیے اسے کہا کہ میں یہاں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے rather you have remained 100 years، یعنی یہ کوئی ایک دن کی نہیں بلکہ 100 years کی بات ہے. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، بس دیکھو طرف اپنے کھانے کے اور اپنے پینے کے، نہیں باسی ہوا وہ. Look at your food and your drink, it has not changed with time، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا. تو یہاں پہ جو انظر فنظر کہا گیا ہے، تو نظرہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنی آئی سے دیکھنے کو کہتے ہیں. اور طعام کی جو بات ہوئی ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ ہو، جس کو کھایا یا پیا جاتا ہو. لیکن جب طعام کے ساتھ مشروب یعنی شراب کا بھی ذکر ہو، شراب جو ہے نا کسی بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں، تو ان دونوں کا جب ایک ساتھ اکٹھا ذکر ہو تو پھر جو طعام کا میننگ صرف کھانے کی چیز ہوتی ہے، اور یعنی فوڈ، اور مشروب یعنی جو شراب ہے وہ کوئی بھی پینے کی چیز. اور یتسنہ یعنی اس کو دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ ہے سین نون ہا، اور یہ کہتے ہیں کسی چیز کا باسی ہونا یعنی اسپوائل ہونا یا راٹ ہو جانا. تو یعنی دیکھو تم اس میں تو کوئی بھی چینج نہیں آیا، ایز اٹ از ہے یہ، یعنی اسپوائل بھی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور دیکھو طرف اپنے گدھے کے. And look at your donkey، تو یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہا. تو جب اس شخص نے دیکھا تو وہاں پہ اس کی صرف ہڈیاں یعنی بونز ظاہر ہو رہی تھی گدھے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے. So we make it and we will make you a sign for the people. تو یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم بھی جان لو اور تمہارے اس واقعے کو ہم لوگوں کے لیے قدرت کی ایک نشانی بھی بنا دیں، یعنی لوگ اس سے لیسن لرن کریں. پھر فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں. And look at the bones of this donkey, how we raise them. تو عظام اس کا روٹ ورڈ ہے عین اللہ میم روٹ ورڈ ہے، اور اس کو یعنی ہڈی کو یعنی بونز کو کہتے ہیں. اور نون شیزوہا کو دیکھیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون شین زائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، اٹھانا. یعنی دیکھو ہم کس طرح بعض بونز کو بعض کے اوپر رکھتے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک ہڈی یعنی بون آتی ہے اور وہ اپنی ہی جگہ پر دوسری ہڈی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس ڈنکی کا پورا ڈھانچہ یعنی پورا اسکیلیٹن کمپلیٹ ہو گیا. پھر اللہ نے اس کی بونز کے اوپر گوشت یعنی فلیش چڑھا دیا. ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. we cover them with flesh. So this person saw all this happening in front of his own eyes. تو اس پرسن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ٹو سائنس آ گئیں، یعنی فوڈ اینڈ ڈرنک جو کہ خراب اور اسپوائل ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 ایئرس تک ویسا کا ویسے ہی پریزرو کر دیا، رکھا اس کو. اور اس کا ڈنکی جو کہ ڈیڈ ہو چکا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریوائیو کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس شخص نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے. And when it became clear to him, it became evident to him, he said, I know that Allah is over all things competent.
اور قدیر کو دیکھیے کہ قدیر جو ہے نا وہ قدرت سے ہے، قاف دا را، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر بے بسی کے ہر کام کو یعنی انجام دے سکنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جب وہ شخص جو اس ٹاؤن کے پاس سے گزرا تھا اس کے لیے کلیئر ہو گیا، ایویڈنٹ ہو گیا، تو یعنی اس نے یعنی اس بات کو بعید از عقل سمجھا تھا یا امپاسبل سمجھا تھا کہ اللہ ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ کی نشانیوں یعنی فوڈ اینڈ ڈرنک اور گدھا جو اس کا ڈنکی تھا اس کے ذریعے اللہ کی قدرت اور اس کی پاور ثابت ہو گئی اس کے اوپر۔ تو اب قدرت جو ہے وہ ایک صفت اور کوالٹی ہے جو کہ قدرت رکھنے والی اینٹی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس اور مجبور یعنی ہیلپ لیس کر دے، اور شیورلی وہ ہمیشہ سے سب جاننے والا اور ہر چیز پر پوری طرح قادر اور پاور رکھنے والا ہے۔ تو یہ پرسن جس کا ذکر اس آیت میں ہوا وہ ہدایت کا طلبگار تھا، he truly wanted to be guided۔ تو جب اس پر حقیقت یعنی ریالٹی اور حق کلیئر ہو گیا تو اسے اس کو ایکسپٹ کرنے کی، جب اس پہ کلیئر ہو گیا تو اس کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق بھی مل گئی، کیونکہ وہ he wanted to be guided، right؟ تو وہ مان گیا۔ مگر نمرود نے اللہ کی اس سے بھی بڑی سائنس دیکھی جب ان کو ابراہیم علیہ السلام نے دکھائی، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد بھی اسے ڈینائی کیا، ایروگینس اور اسٹربنس دکھائی۔ تو کیونکہ وہ ہدایت نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ نہیں مانا۔ اب نیکسٹ آیت میں another example ہے، آیت نمبر 260 فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ And mention when Ibrahim said, My Lord, show me how you give life to the dead۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہیں تھرڈ فادر بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرسٹ فادر جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، پھر نوح علیہ السلام ہے سیکنڈ، اور تھرڈ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی آئیز سے دیکھ سکوں۔ تو یہاں پہ امکان اور پاسبلٹی کے بارے میں یعنی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیفیت یعنی ہاؤ کے بارے میں کوسچن کیا جا رہا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کوسچن نہیں کر رہے کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ ان کو اس بات یہ پتا ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایسا ہوگا، لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس بات تو ان پہ یعنی پورا یقین ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا وہ اس بات کو مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ڈاؤٹ نہیں کیا تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ مردوں یعنی ڈیڈ کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بونز اور ڈسٹ بن چکے ہوں گے۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ said, have you not believed؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام said, yes but I ask only that my heart may be satisfied۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل رکھتا ہوں، لیکن اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یعنی پہلے یقین میں جو فرسٹ بلیف ہے میرا، اس میں مزید مجھے اضافہ ہو جائے، انکریز ہو جائے۔ تو یہاں شک نہیں ہے ان کو، کیونکہ شک کرنا تو کفر ہے اس بارے میں، اور کوئی نبی ایسا نہیں کرتا۔ پھر سیکنڈلی دعا کی قبولیت پہ یقین ہونا، یعنی میرا دل اس پہ کنٹینٹ ہو جائے کہ تو نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی ہے، اور یعنی جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آپ دکھائیں، تو میرے دل کو بھی یعنی کنٹینٹ ہو جائے کہ آپ نے میری ریکویسٹ قبول کر لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اپنا خلیل یعنی کلوز فرینڈ بنائیں گے، تو ایسا ہو چکا ہے، مجھے اس بات پہ بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ، کیونکہ آپ کلوز فرینڈ کی تو آپ بات کو ریکویسٹ کو مانتے ہیں نا، تو اس بات پہ بھی مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے۔ اچھا، تھرڈ میننگ اس کا یہ بھی ہے کہ انہیں اپنی آنکھ یعنی اپنے آئی سے دیکھنے کی ڈیزائر تھی کہ لائف کیسے ریٹرن ہوتی ہے، تو یعنی میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ اور یہاں تمانیت کا میننگ جو ہے نا وہ ثابت قدمی اور اسٹیٹ فاسٹنس بھی ہے،
یعنی ایسا اطمینان جس سے مجھے مزید ثابت قدمی مل جائے. تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے پہ ڈاؤٹ نہیں کیا تھا، بلکہ یقین میں اضافے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ asking something to increase in belief or in faith is allowed. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے یا کوسچن کرے جس سے اس کے یقین میں اضافہ ہو. کیونکہ ہم سم ٹائم ہم ایسے کیا کہتے ہیں کہ جب بچے کب سے کچھ ان کے ذہن میں سوال آتا ہے نا اس طرح کا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو جیسے بہت تابو والی چیزیں، بالکل اس کے بارے میں تم سوال بھی نہ کرو اور تم بالکل اس بارے میں سوچو بھی نہیں. اگر کوئی ایسا سوال ہے جو یقین میں اضافے کے لیے، جس کو جاننا چاہتا ہے کہ کیوں ایسا ہے، کس طرح سے ہوگا یہ، تو اس میں کوئی برائی نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سوال کے پیچھے نیت کیا ہے. وہ کوئی یعنی اپنی ضد میں یا تکبر میں یا بحث برائے بحث تو نہیں کر رہا سوال، وہ تو اپنی یقین میں اضافے کے لیے، جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یعنی پھر اب یہاں پہ جو یقین کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ سم ٹائمز ہم کوئی بات صرف سنتے ہیں، اب بعض اوقات سننے کے ساتھ ہم دیکھتے بھی ہیں. So if you see something with your own eyes, your certainty or belief on it definitely increases. کیونکہ عین الیقین خبر الیقین یا علم الیقین سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارینی کیف تحیی الموتى، شو می. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خبر اور علم تو تھا، یعنی علم الیقین تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، لیکن وہ عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سنی سنائی خبر اور انفارمیشن عینی مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ ہے کیا عین الیقین اور علم الیقین. تو علماء کہتے ہیں کہ یقین یعنی سرٹینٹی کے 3 لیولز ہوتے ہیں. نمبر 1 علم الیقین یعنی سرٹینٹی through knowledge. Number 2 عین الیقین یعنی through seeing. اور نمبر 3 حق الیقین. And this is the highest level of certainty. یعنی کوئی چیز ایویڈنٹ ہو جائے بالکل. تو یہ تینوں لیول جو ہے نا یہ قرآن میں موجود ہیں. سورۃ تکاثر میں ہم دیکھتے ہیں ان کو مینشن کیا گیا ہے. علم الیقین کی ایگزامپل ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اور عین الیقین کی ایگزامپل ہے ثم لترونها عین الیقین، یعنی پھر یقیناً تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر حق الیقین کی ایگزامپل قرآن میں ایک جگہ آتی ہے ان ھذا لہو الحق الیقین، بلا شبہ شیورلی یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے. تو یقین یعنی سیٹسفیکشن اور سرٹینٹی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین پورا ایمان ہے اور یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شیورلی انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی بلیسنگ نہیں دی گئی. تو اللہ عزوجل سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہا کرو. یقین کے بیس پہ آپ دیکھیں کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، قبر میں ثابت قدمی بھی ملتی ہے. جو قبر کے سوال ہیں وہ آپ کو یقین ہوگا تو ہی تو جواب دے سکیں گے. پھر جنت میں انٹر ہونے کا بھی ریزن بنتا ہے، یقین ہوگا، ایمان ہوگا اللہ پہ تو جنت میں بھی داخلہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں 5 تھنگس کیا خوب ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1 اللہ پر ایمان جیسا کہ ہونا چاہیے. نمبر 2 آخرت کے دن پر ایمان. نمبر 3 جنت اور جہنم پر ایمان. نمبر 4 موت کے بعد دوبارہ زندہ ریزریکٹ کرنے پر ایمان. نمبر 5 حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی اس پہ ایمان رکھتا ہو. اور ان سب چیزوں پہ دیکھیے ہم کہتے تو ہیں ہم سب پہ ایمان ہے، لیکن واقعی ہمیں ایمان ہے ہمارا؟ کیونکہ اگر ایسا ایمان ہونا تو ہمارے عمل بھی اسی کے مطابق ہو جائیں. تو یہ سب یہ نا اس بات چیک کرنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں. پھر فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لے لو 4 پرندوں میں سے، پھر مائل کرو انہیں اپنی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ٹیک 4 birds and commit them to yourself، یعنی call them to yourself. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر وہ من الطير پرندوں میں سے کوئی برڈز کو مینشن نہیں کیا کہ وہ کون سی برڈز تھیں. اور فصرہن کو دیکھیے کہ سوات یا را اس کا وہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، یا یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ونگز اور گوشت کو اکھاڑ لو یا ان کے پیسز کر لو
یا ان کو اپنے سے ملا لو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. پھر آگے دیکھیے ثم اجعل كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک حصہ. Then after slaughtering them put on each hill a portion of them، یعنی جو ماؤنٹنز تمہارے اراؤنڈ ہیں ان پر ان پرندوں میں سے، ہر ایک پہاڑ پہ ان پرندوں میں سے کچھ پورشن رکھ دو. ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر بلاؤ انہیں، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. Then call them they will come trying to you in haste. سبحان اللہ. تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ان کو آواز دو اپنی طرف، تو وہ تمہاری طرف آ جائیں گے، بالکل یعنی زندہ ہو جائیں گے اللہ کے اذن سے، اور تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. And know that Allah is exalted in might and wise. ان دو ناموں کو ایک ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کریشن میں سے جو غلبہ اور اوور پاورنگ ہوتا ہے وہ اس پاور کی وجہ سے سم ٹائمز حکمت اور وزڈم سے کام نہیں لیتا، لیکن اللہ غالب اور سب کنٹرول ہونے کے باوجود حکمت سے کام لیتا ہے، اور جب اس کی حکمت قوت کے ساتھ مل جاتی ہے تو بہترین طریقے سے امور انجام پاتے ہیں. یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا استعمال حکمت سے خالی نہیں. پھر نیکسٹ آیا میں فرمایا آیا 261 ان لوگوں کی مثال ایگزامپل جو اپنا مال یعنی ویلتھ ان دا وے آف اللہ اسپینڈ کرتے ہیں ایک دانے یعنی گرین کی ایگزامپل کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں یعنی 7 اسپائکس اگائیں اسپراؤٹ کی، ہر بالی میں 100 گرینز ہیں. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی انکریز کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور آل نوئنگ ہے. تو اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دی گئی ہے. اس ایگزامپل کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو شخص ان دا وے آف اللہ اور اس کی رضا اور پلیجر کے حصول کے لیے اسپینڈ کرے تو اسے کئی گنا زیادہ مینی فولڈز اجر و ثواب ملتا ہے. تو ایک نیکی کا 10 to 700 ٹائمز اور اس سے بھی زیادہ ریوارڈ ملتا ہے. جس قدر اخلاص ہوگا عمل میں اسی کے مطابق یعنی اسی کے حساب سے ثواب ملتا ہے. تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. The example of those who spend their wealth in the way of Allah. اور فی سبیل اللہ کا ایک میننگ جہاد میں خرچ کرنا ہے. پھر یہ کہ نیکی کے یعنی جہاد کا نیکی کے مختلف کاموں میں یعنی مختلف کاموں میں جو ہوتے ہیں ان میں خرچ کرنا وہ مراد ہے یہاں پہ. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، تو مانند مثال ایک دانے کے ہے اس نے اگائیں 7 بالیاں. تو the example اس کی جو ہے is like a seed of grain which grows 7 spikes، یعنی وہ سیڈ جو زمین میں بویا اس نے سو کیا وہ 7 بالیاں یعنی 7 اسپائکس اگاتا ہے. سنابل کو دیکھیے یہ سنبلہ کا پلورل ہے، اس کا روٹ ورڈ ربائی ہے، سین نون با لام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشہ یعنی بالی. اور حبہ کو دیکھیں دانا یعنی گرین کو کہتے ہیں. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی ہر بالی میں 100 دانے ہیں. In each spike is 100 grains. تو اس ایگزامپل میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان کچھ بھی اسپینڈ کرے اس کو بڑی لطافت سے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ یعنی گڈ ڈیڈز اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج زمین میں اگتے ہیں اور گرو کرتے ہیں اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. and Allah multiplies his reward for whom he wills. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، یعنی اللہ knows who deserves how much reward. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے خوب جانتا ہے. اللہ is all encompassing and knowing، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنی ایٹریبیوٹس میں وسعت والا انفینٹلی واسٹ ہے
اپنے علم اور قدرت اور رحمت اور مغفرت اور عطا میں وسعت والا ہے، اس کے علاوہ بھی اپنی باقی تمام صفات میں وسعت والا ہے، اور علیم یعنی وہ اپنے علم میں بھی وسعت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر اور ریوارڈ میں انکریز کرنے سے تنگ نہیں پڑتا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس اضافے کو کتنا ڈیزرو کرتا ہے، کس کی انٹینشن خالص اور سنسیئر ہے، کس کی چیز جو اس نے خرچ کی وہ بیسٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہ دوسری چیزیں بھی جانتا ہے۔ اور اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is not restricted or bound to give many fold increase in reward and reward for sincere spending of his obedient servants۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے، تو جو کچھ بھی اسپینڈ کیا جاتا ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے اور پھر وہ بیسٹ وے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع قدرت اور مائٹ اور ایبلٹی رکھنے والا بھی ہے، وہ مصلحت کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرنے کی فضیلت کا تعلق ہے تو ہم اس کے بارے میں پیچھے بھی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے افضل اور بیسٹ آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال یعنی اپنی ویلتھ اور جان یعنی اپنی لائف کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں یعنی ویلیز میں سے کسی ویلی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے، یعنی he doesn't harm anyone۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، اسپینڈ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری ریٹرن کر دی جائے گی اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ حدید میں فرمایا بلا شبہ صدقہ کرنے والے مین اور صدقہ کرنے والی وومن اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، قرض حسنہ، انہیں many times more ریوارڈ دیا جائے گا اور ان کے لیے آنریبل ریوارڈ ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کی چیز صدقہ کی جائے ویسے ہی قیامت کے دن 700 ٹائمز ہو کر ملے گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے راستے میں ایک شی کیمل صدقہ کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 700 شی کیمل یعنی اونٹیاں لے کر آئے گا۔ تو جو لوگ اپنے مال دن اور رات اپیرنٹ اور ہڈن خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے پاس نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو خرچ نہیں کرتا اسے پھر سزا بھی ملتی ہے اور اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ آیت میں فرمایا آیت 262 وہ لوگ جو اپنے مال یعنی ویلتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں نہ وہ ہرٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ریوارڈ ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف یعنی فیئر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین اور سیڈ ہوں گے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان کو اور نہ اذیت کو۔ Those who spend their wealth in the way of Allah and then do not follow up what they have spent with reminders of it or other hurt or injury۔ تو احسان نہ جتانے والے یعنی فیور کو ریمائنڈ نہ کرانے والوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان دا وے آف اللہ اسپینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا احسان نہیں جتلاتے اور نہ اپنی کسی بات سے اور اپنے ایکشن سے بھی کسی بھی طرح سے اس کو یعنی نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل ریوارڈ عطا فرمائے گا اور نہ انہیں فیوچر کے بارے میں کوئی خوف ہوگا، فیئر ہوگا، یعنی کہ ان کو خرچ کرنے کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ وہ پور ہو جائیں گے، اور نہ پاسٹ کا کوئی گریف ہوگا۔ تو من کو دیکھیے کہ من کا روٹ ورڈ ہے میم نون نون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ آف، کاٹنا، کمزور کرنا، قوت کو زائل کرنا۔ یہ فیور اور احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ A favor cuts the need of the other، اس لیے یہ فیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عزا کو دیکھیے حمزہ زال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کسی لیونگ بینگ کو فزیکلی یا مینٹلی ہرٹ کرنے کو یا تکلیف پہنچانے کو عزا کہتے ہیں۔
تو احسان جتانے سے مراد یہ ہے کہ جس کو بھی کچھ دیا اس کو تانا دے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی اور اس طرح تمہاری ہیلپ کی، تو اس طرح اس کو بار بار مینشن کر کے دوسرے کو اذیت دیں، یعنی hurt others feelings by mentioning your favors upon them. تو اس طرح کرنے سے انسان کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. It just nullifies their good deed. اور لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے اجر ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، یعنی they will have their reward with their Lord. اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. And there will be no fear concerning them nor will they grieve. اچھا اجر کو دیکھیں کہ جس اجر کا پرومس کیا ہے یعنی وہ اس اجر کے حقدار بن گئے ہیں، یعنی they deserve it. تو ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ ایک تو اجر ختم ہونے کا خوف نہیں ہوگا، یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کا مال تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اجر ختم نہیں ہوگا. نمبر 2، آخرت کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہوگا ان کو، یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. اور پھر وہ غمگین یعنی گریف بھی نہیں ہوں گے، انہیں خرچ کرنے کا کوئی غم اور ریگریٹ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ اپنے پاسٹ کے بارے میں کسی بھی چیز پر رنجیدہ نہیں ہوں گے. ایک قول میں آتا ہے کہ یہ آیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے بہت ڈیفیکلٹ ٹائمز میں یعنی غزوہ تبوک پہ نکلنے والے لشکر جو تھا یعنی آرمی تھی اس پہ جنرسلی اسپینڈ کیا تھا، تو انہیں یہ بشارت سنائی گئی. تو پریویس آیا میں اور اس آیت میں صدقہ کے آداب اور مینرز کا ذکر بھی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے صدقہ کی ایکسیپٹنس کی کنڈیشنز یعنی جو شرائط ہیں وہ پہلے بتائیں اور اس کو باطل کرنے یعنی ڈسٹروائے کرنے والے امور بعد میں مینشن کیے گئے. تو کچھ کنڈیشنز صدقہ کرنے سے پہلے یعنی بیفور صدقہ کی ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے خالص نیت سے صدقہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، حلال مال سے صدقہ کرے، ریاکاری یعنی شو آف کے لیے نہ ہو، اور صدقہ کرنے کے بعد اس کو باطل اور نلیفائی کرنے والی چیزوں میں کیا چیزیں ہیں؟ احسان جتلانا یعنی ریمائنڈنگ دا فیورز، اور پھر ہرٹنگ یعنی اذیت پہنچانا ہے. تو جو ایسا کرتا ہے یعنی احسان جتلاتا ہے اور اذیت دیتا ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، نہ اسے دیکھنا پسند کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک یعنی پینفل پنشمنٹ ہے، اور وہ جنت سے بھی محروم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا ڈس اوبیڈینٹ اور احسان جتلانے والا اور عادی شرابی جنت میں نہ جائیں گے. پھر نیکسٹ آیا میں فرمایا آیا 263، اچھی بات کہنا، کائنڈ ورڈز اور درگزر کرنا یعنی فارگیونیس اس صدقہ اور چیریٹی سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت یعنی ہارم ہو. اور اللہ بہت بے نیاز سیلف سفیشینٹ ہے اور بے حد بردبار اور فور بیئرنگ ہے. تو یہاں صدقہ نہ کر سکنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو صدقہ نہیں کر سکتا یا کسی نیڈی اور سائل کی ضرورت اور نیڈ پوری نہیں کر سکتا تو کائنڈ ورڈز کے ساتھ معذرت اور ایکسکیوز کر لے. سائل یعنی بیگر کے اصرار اور انسسٹ کرنے پر اور اس کی بدتمیزی پر اپسیٹ ہونے کے بجائے درگزر اور فارگیونیس سے کام لے اور سوچ لے کہ اللہ کتنا غنی ہے، پھر بھی کتنا بردبار ہے، جو ہماری خطاؤں اور مسٹیکس کے باوجود حلم اور ٹالرنس سے کام لیتا ہے. تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے. تو فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بات اچھی یعنی اچھی بات کہنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے آئے کوئی اذیت. یعنی kind speech and forgiveness are better than charity followed by hurt or injury. تو مغفرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ تکلیف دینے سے درگزر کر دینا، ٹھیک ہے، نافرمانی سے بچنا، صدقہ نہ دینا، محتاجگی پر پردہ ڈال دینا، تو یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد کوئی تکلیف دی جائے. تو قول معروف
جو ہے وہ کسی کے ساتھ قولی نیکی یعنی وربلی گڈ ڈیڈ کرنا ہے، اور مغفرت کا معنی ہے دوسرے کے ذمے جو انسان کا جو حق بنتا ہے اس کو معاف کر دینا. تو اللہ کے نزدیک ایک اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے. اور اذا جو ہے وہ فیور مینشن کرنا ہے، تانا دینا ہے، اسی طرح کی کوئی بات. یعنی اگر ہم کسی کی نیڈ پوری نہیں کر سکتے تو اچھی اور کائنڈ بات کر کے اس کا دل ہی ہلکا کر دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. تو دوسروں کو اپنے شر سے بچانا بھی نیکی ہے، اور اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو خاموش رہنا بھی صدقہ ہے. یعنی اور اگر انکار کرے تو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی نائسلی ایکسکیوز کر لے، مجبور کا راز فاش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو وسیع ہیں، ہم جانتے ہیں، اس کو تو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے وہ، لیکن وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا فیور ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے نوازا ہے کہ اس نے ان کو نصیحت کی کہ وہ صدقہ کریں اور نیڈی پیپل کی ہیلپ کریں. اور حلیم جو ہے وہ حلم سے ہے، جس کا میننگ ہے سزا کے حقدار یعنی ڈیزرونگ آف پنشمنٹ سے سزا کو مؤخر اور ڈیلے کر دینا. اور اللہ کے ان 2 نیمز کو یہاں پہ ایک ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ صدقات اللہ کو کچھ بینیفٹ نہیں دیتے، صدقہ کرنے والے کو ہی فائدہ دیتے ہیں. اور جو صدقہ کر کے من اور اذا کرتا ہے تو ایسا پرسن ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے بہت جلد سزا دی جائے، کیونکہ اس نے اس پرسن کو ہرٹ کیا جس کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تھا. لیکن اللہ بہت حلم والا ہے، فور بیئرنگ ہے، اس لیے وہ فوراً پنشمنٹ نہیں دیتا. پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، او who have believed، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان اور اذیت کے. Do not invalidate your charities with reminders of it or hurting others. تو جیسا کہ ہم پریویس آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ صدقات کو جو چیز ضائع کر دیتی ہے وہ اس کا احسان جتانا یعنی فیور مینشن کرنا ہے، اور اس کے ذریعے کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانا اور ہرٹ کرنا ہے. اور صدقہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان اللہ کا قرب اور کلوزنس حاصل کرنے کے لیے اسپینڈ کرتا ہے. پھر فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھانے کے لیے لوگوں کو اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخری دن پر. As does one who spends his wealth only to be seen by the people and does not believe in Allah and the last day. یعنی وہ اسپینڈ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا بلکہ ریاکاری اور دوسروں کو شو آف کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا، اور وہ ان ریالٹی اللہ اور آخرت کے دن پر مکمل ایمان ہی نہیں رکھتا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف خالص یعنی پیور اور سنسیئر ڈیڈ ہی ایکسپٹ کرتا ہے. ایسا شخص کا دراصل ایمان ہی درست نہیں ہے، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ ایمان کی کمزوری اور ویکنس کی سائن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل اولین اور آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، تو ایک کالر یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جو شخص کسی عمل میں جو اس نے کیے اس میں اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب اور ریوارڈ بھی اللہ کے علاوہ ہی کسی اور سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے. تو یہ ریاکار اور ہپوکریٹ بظاہر اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اس کی انٹینشن اپنی واہ واہ کروانا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہوتا ہے. پھر فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال مانند اس چکنے پتھر کی ہے جس پر مٹی ہو. His example is like that of a large smooth stone upon which there is a dust. اور صفوان کو دیکھیے کہ صاد فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ چکنے اور اسموتھ پتھر کو کہتے ہیں. تو اس شو آف پرسن کی ایگزامپل اس اسموتھ اسٹون کی طرح ہے جس پر تراب یعنی مٹی اور ڈسٹ پڑی ہوئی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو پہنچے اسے تیز بارش.
فَتَرَكَهُ صَلْدًا, تو وہ چھوڑ دے اسے صاف چٹان. So, and it is hit by a downpour that leaves it bare. یعنی جب اس اسٹون پر جب تیز بارش اور ہیوی رین پڑتی ہے تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. جیسے آپ دیکھیں کہ صاف اور چکنے اسموتھ راک کے اوپر ہلکی سی جمی ہوئی ڈسٹ کی لیئر ہوتی ہے جو کہ ہیوی رین سے صاف ہو جاتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کے صدقات اور اعمال جو انہوں نے سیلف پروجیکشن کے لیے کیے تھے ان کا ریوارڈ قیامت کے دن ورتھ لیس ہوگا, یعنی کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا ان کے لیے. ان کے ایمان اور ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے ان کے تمام بظاہر نیک اعمال تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو یہاں پہ جو اگزامپل ہے اس میں صفوان جو ہے وہ یعنی چکنا پتھر جو ہے وہ ان کی صدقہ کرنے کی انٹینشن ہے. تراب یعنی مٹی اور ڈسٹ وہ صدقہ ہے جو انہوں نے کیا, اور شو آف وہ ریاکاری وہ بارش ہے جس نے اس نیکی کو اس کے اجر کو صاف اور بیرن کر دیا, اس کو ضائع کر دیا جس کو پانے کی وہ امید رکھتے تھے. تو پھر کیا ان کے ہاتھ آیا؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا. They are unable to keep anything of what they have earned, یعنی انہیں اپنی محنت یا جو صدقہ یا بظاہر نیکی جو انہوں نے کی تھی اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا. یعنی at the end of the day he had no goodness saved for him. پھر آخر میں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. And Allah does not guide the disbelieving people. اور یہاں پہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہو, یعنی وہ لوگ مراد ہیں جن کو یعنی ان کے لیے تو اب وہ حق ان پہ ثابت ہو چکا ہے. ہم اس کی وضاحت سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جن پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے اس بارے میں دیکھا تھا. تو کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو من اور اذا کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, اور دراصل اللہ اور لاسٹ ڈے پر ٹرولی ایمان نہیں رکھتے, یہ ان کے لیے ہے. ان پہ جو ہے نا وہ عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کیونکہ اگر ایمان سالڈ ہوتا, پراپر ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اور جہاں تک گائیڈنس اور رہنمائی دینے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں پروفٹس بھیجے, لیکن جو ہدایت کو نہ لینا چاہیں اور جو اپنی فری ول جو اللہ نے انہیں دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے. اب ہم آج کے لیسن سے متعلق جو ایکشن پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں یعنی بہت ہی مضبوط یعنی کنوکشن ہونی چاہیے ہمارے دل میں اس بات کی کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں گے نا اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے, اس کا چہرہ چاہنے کے لیے, تو وہ ہمیں کئی گنا ہو کے واپس ملے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیں بغیر کسی خوف کے اور کسی پریشانی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. لیکن اس میں بھی پھر میں یہی بات کہوں کہ میانہ روی ہونی چاہیے. یعنی انسان یہ ایسا نہ کرے کہ وہ جو کچھ بھی ہے سب اس کو صدقہ کر کے اور خود خالی ہاتھ ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد بھی انسان مالدار ہے, یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سسٹیننس رکھ سکے اور ان کی ضرورتیں پوری کر سکے. اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صدقہ کرنے میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ انسان کا اپنے گھر والے, اس کے جو فرائض ہیں جو اس کی ملکیت میں ہیں, جو اس کی یعنی انڈر ہیں, جو اس کے پر اوبلیگیشنز ہیں, ان کے لیے یعنی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جو یعنی لیولز ہیں کہ پھر کن پہ قرابت دار اور پھر مسکین اور وہ سب کچھ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر جو من اور رضا کی بات ہوئی, یعنی کئی دفعہ اس بات کا ذکر آیا نا کہ اپنے صدقات کو, اپنی نیکیوں کو, یعنی صدقہ تو آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, اپنے علم کا بھی ہو سکتا ہے, اپنے وقت کا بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھی بات کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کو ایک اچھے مشورے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ کئی طریقے ہیں نا صدقہ کے. تو ان کو من اور اذا اور ریا ان کے معنی ہم جانتے ہیں نا, تو ان سے ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے شیطان کے نا یہ چالوں میں سے ایک چال ہے. پہلے تو وہ ہمیں کوئی نیکی کرنے نہیں دیتا,
پھر اگر ہم اس کے یعنی اس کو ہم اوور پاور کر لیں اور ہم اس کی یعنی اس چال کو ہم باطل کر کے ہم نیک عمل کر بھی لیں، اس کے بعد اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اچھا چلو اب اسے نیک عمل تو کر لیا، اب اس کو میں ضائع کروا دوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، نیکی کو برقرار رکھنا وہ زیادہ مشکل کام ہے، نیکی کر کے اس کو ضائع نہ ہونے دینا وہ زیادہ مشکل کام ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نیکی کر کے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، جو کہ چیزیں ہیں جو اس کو ضائع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے تو آپ کے پاس ہے وہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ٹائمز ایسے ہیں، کچھ ایسا موقع ہے کہ اس وقت آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اگر کسی کو آپ معذرت بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک یعنی ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم if you are unable to help then at least قول معروف، یعنی ایک اچھی بات، ایک پولائٹ کائنڈ ورڈز اور جیسچر، ہمارا طریقہ بھی اچھا ہو، ہمارے الفاظ بھی اچھے ہوں، اس کے ذریعے کوئی اچھی بات کہہ کے ہے نا، تو اس اچھے طریقے سے اس کو منع کر دیں. کہ آپ دیکھیں کہ سائل جو ہے نا وہ آپ کو مانگنے والے وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے دنیا میں، یہاں پہ بھی ہیں، ویسٹ میں بھی ہیں، ایسٹ میں بھی ہیں، بیک ہوم بھی ہیں. تو ان کو ہم جانتے ہیں کہ بہت بعض اوقات بڑے انوائنگ بھی ہو جاتے ہیں بیک ہوم، تو ان کو لیکن کیا طریقہ ہے، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو سختی سے بات نہ کریں. ٹھیک ہے. the least we can do is be polite with them, be kind with them. اور یعنی آئی تھنک اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور یعنی آپ کا مقصد ہے کسی کی ہیلپ کرنا اور ان کے ساتھ بھی کوئی خرابی نہ ہو. تو اس کو بھی ہم یعنی مختلف طریقے ہم اس کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کریں کہ ہم ان کو بیکار ناکارہ بھی نہ بنائیں، ان کو عادی بیگر بھی نہ بنائیں، اور ہم ان کی کچھ کسی بھی طرح سے مدد بھی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.